تو یہ آیت نمبر 34 سے ترجمہ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، ابا کے معنی آتے ہیں انکار کرنا، ابلیس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر اختیار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور شیطان تو کافروں میں سے ہی تھا۔ اس سے پہلے جو ہمارے سامنے بات آئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور حضرت آدم کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے چند کلمات سکھلائے، اور دونوں میں تقابل ہوا، موازنہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے بارے میں بتلا دیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، اور فرشتے وہ تمام چیزوں کے اسماء نام نہیں بتا پائے۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ تھا وہ یہ مرحلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، سوائے ایک شخص کے جو ابلیس تھا، عزازیل تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بھگا دیے، نیچے اتار دیے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار اور دھتکار ان کے لیے ہے۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ، اور اسی فرشتوں کی جماعت میں ابلیس بھی تھا، جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ عزازیل۔ سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ابلیس بھی فرشتہ ہی ہے یا فرشتے سے الگ ہے؟ کیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا اور جنات کو پیدا کیا، دو مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان دونوں کا آواگمن سے مراد یہ ہے کہ آسمان میں جانا، زمین میں اترنا۔ فرشتوں کا اور جناتوں کا بلا روک ٹوک کے وہ لوگ زمین میں آتے اور زمین سے آسمان جاتے، بالکل ٹہلتے رہتے، زمین سے آسمان، آسمان سے زمین، فرشتے بھی اور جنات بھی۔ فرشتوں کی جماعت ہی میں سے ایک جنات کا قبیلہ ہے، اور اسی جنات کے قبیلے میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بنایا تھا، اور ابلیس کی فضیلت و برتری اس قدر تھی کہ ابلیس ان تمام لوگوں کا سردار تھا، جنت کی بادشاہت تھی، اور اپنے علم و فضل کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان اور دنیا کا جو نظام ہے، ناظم جس کو بولتے ہیں، ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دیا تھا، عطا کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ دیگر سارے احکامات میں بھی اس کا ایک رتبہ تھا، ان کا ایک درجہ تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابلیس یہ فرشتہ نہیں ہے، بلکہ فرشتوں میں سے ایک قبیلہ جنات کا قبیلہ تھا، اسی جنات کے قبیلے میں سے یہ کیا ہے؟ جنات کے قبیلے میں سے یہ شیطان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے صرف نور کے ذریعے سے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے اور وہ نورانی مخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کے ذریعے سے جنات کو پیدا کیا، اور اسی کی فہرست میں یہ عزازیل ہے، ابلیس ہے، جو ان تمام لوگوں کا سردار تھا، اپنے فضل و علم کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے ان کی سرداری تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری مخلوق کو پیدا کیا جسے حضرت انسان کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ خلافت ارضی قائم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ تمام مکالمات پیش ہوئے فرشتوں کے جو آپ نے پچھلے ہفتے سنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوا کہ اے لوگو، تمام کے تمام جو فرشتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو فرشتے کو اس لیے وہاں پر مخاطب کیا گیا کہ فرشتوں کی تعداد زیادہ تھی،
اور فرشتوں کا رتبہ جنات سے زیادہ تھا۔ اس اعتبار سے اس رتبے اور عظمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس میں مخاطب کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ملائکہ کا استعمال کیا، ورنہ شامل کون تھے؟ جنات بھی شامل تھے اور فرشتے بھی شامل تھے، محض ان کے رتبے کے بلند ہونے کی وجہ سے ملائکہ کا استعمال کیا گیا، تو سارے کے سارے لوگ سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کیا؟ سجدہ نہیں کیا، اور ابلیس نے یہ کہا کہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی حقیقت یہ ہے اور ان کی فطرت یہ ہے کہ مٹی نیچے کو جاتی ہے، اور میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اور میں علم و فضل کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے انسانوں سے بڑھ کر ہوں، اور آگ کی فطرت ہے اوپر کو جانا، تو یہ آدم مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ وہاں پر کیا منطق بگھارنا شروع کر دیے، ہے نا، اپنا فلسفہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، حکم خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اگر ہو جائے تو ہمیں اس میں عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، حکم کیا ہے، اس حکم کو بجا لانا چاہیے۔ لیکن ابلیس نے اس حکم کو نہیں بجا لایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، اور قیامت تک کے لیے جنت سے اس کو کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الا ابلیس ابا واستکبر، ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا اور تکبر اختیار کیا۔ انکار تو یہ کیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا ہوں، اور تکبر اس وجہ سے اختیار کیا کہ مجھے اتنا علم ہے، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں یہاں کا ناظم ہوں، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ مجھے سجدہ کرتے، لیکن میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا تکبر کیا، اور چونکہ ابلیس اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے کس میں تھا؟ ناشکروں میں سے تھا، کافروں میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور حقیقت میں ابلیس کیا تھا؟ کافروں میں سے ہی تھا، اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے وہ کافروں میں سے تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا، حضرت آدم کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو کیا مخلوقات کے سامنے بھی سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی ہے، اور دوسری توجیہ یہ بیان کیے ہیں کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، لیکن مقصود کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ جیسے ہم لوگ مسجد میں سجدہ کرتے ہیں، ہم لوگ خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، یا اس دھرتی کی عبادت کر رہے ہیں، اس مٹی کی عبادت کر رہے ہیں، یا خانہ کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ کا فرمان چونکہ ہوا کہ اس کے سامنے تم سجدہ کرو، سارے لوگ جھک گئے، سجدہ کیے، اور سجدہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ اور دوسری توجیہ بھی کر سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو تعظیمی اعتبار سے اس وقت سجدہ کیے، اور وہ سجدہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد خاص طور پر امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی کیا ہے؟ حرام ہے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے آگے آیت نمبر 35 میں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں اور جہاں چاہیں آسودہ ہو کر کھائیں۔ یہ جو رغدن کا ترجمہ ہے، رغدن کے معنی آتے ہیں فراخ دلی سے کھانا، کس سے؟ فراخ دلی سے کھانا، اور یعنی وہ کھانے کے سامان اتنے ہوں، معقولات کی چیزیں کہ آپ کھاتے رہیں گے تو اس میں کمی نہیں آ سکتی ہے، اس کو بولتے ہیں رغدن، با فراغت ہو کر۔ حیث شیتما، تم جہاں کہیں بھی چاہو کھاؤ۔ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، لیکن یاد رکھو البتہ اس درخت کے قریب کبھی نہ بھٹکنا، ورنہ تمہارا شمار خطا کاروں میں سے ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لی۔ اب اس کے بعد حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، وہ لوگ صرف ابلیس سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو وہاں سے دھتکار دیے،
تو اس وقت جو نظام کائنات زمین اور آسمان کا نظام یہ تھا کہ نیچے سے جنات بھی آسمان تک چلے جاتے، فرشتے تو جاتے ہی رہتے، جنات بھی آسمان تک چلے جاتے، اور جنات وغیرہ بھی کیا ہے خبریں سن لیتے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا جاری ہے، وہ بھی سن لیتے۔ اس طرح چونکہ اس وقت مکمل طور پر حد بندی نہیں ہوئی تھی کہ نیچے کے لوگ اوپر نہیں آنا، فلاں لوگ نیچے نہیں جانا، اس طرح حد بندی نہیں ہوئی تھی، بارڈر قائم نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے آنے جانے کی اجازت تھی۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام پھر جب دنیا میں آ گئے، پھر بارڈر قائم ہو گیا، بارڈر قائم ہو گیا کہ اب نیچے کے لوگ اوپر نہیں آ سکتے اور نیچے کے لوگ اوپر کے احکامات کو نہیں سن سکتے۔ لیکن جب تک حضرت آدم جنت میں تھے تب تک یہ اجازت تھی، اسی وجہ سے شیطان جب نکال دیا گیا پھر یہاں سے اوپر پہنچ گیا۔ یہ اتنی باتیں سمجھ گئے؟ اب دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کی پیدائش ہو گئی، یہ سارے کارنامے ہو گئے سجدہ تعظیمی کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنت میں رہو، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ رہتے رہتے لیکن کبھی یہ خیال گزرتا کہ میں تنہا ہوں، میں کیا ہوں؟ تنہا ہوں، اپنی تنہائیت کا احساس ہوتا اور تھوڑا ان کو افسوس بھی ہوتا، ایک کمی کا احساس ہوتا، اپنی تنہائیت کا احساس ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے، بائیں پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش کی، اور کس طرح کیے تو اس میں لکھا ہے، آپ تاریخ طبری میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی میں سے ایک پسلی کو نکالے اور اس پسلی کی جگہ گوشت کو بھر دیے، اور اسی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش ہوئی۔ اور پیدائش کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، رات میں آرام فرما رہے تھے، پھر اچانک ان کی نیند ہوشیار ہوتی ہے، وہ جگتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ میرے سرہانے کے سامنے، سرہانے پہ کوئی کھڑی ہے، ایک خوبصورت حسین و جمیل ایک عورت کھڑی ہے نا، ایک انسان، ایک عورت کھڑی ہے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں تم کون ہو؟ دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں تم کون ہو؟ تو حضرت حوا فرماتی ہیں کہ میں حوا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حوا ہوں۔ حوا یہ حیون سے بنا ہے، زندہ ہے نا، میں حوا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کی شادی ہو جاتی ہے حضرت حوا سے، اور پھر دونوں زندگی گزارنے لگتے ہیں اور جنت میں رہنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تلقین یہ ہوتی ہے کہ دیکھو جنت میں جہاں تم چاہو رہ سکتے ہو، جنت میں ہر جگہ تمہارے جانے کی اجازت ہے، رہنے کی اجازت ہے، اور سب کچھ کھا سکتے ہو، سوائے ایک درخت کے تم نہیں کھا سکتے۔ اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور دیکھو یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہ جانا، درخت کے قریب نہ جانا، کھانا تو دور کی بات ہے، درخت کے قریب نہ جانا۔ اگر تم درخت کے قریب جاؤ گے تو آٹومیٹک تمہارا دل چاہے گا اس کا پھل کھا لیں، اور جب تم کھا لو گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تمہارا شمار کیا ہو جائے گا؟ تمہارا شمار خطا کاروں میں سے ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد نتیجہ کیا؟ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کا نتیجہ یہ تھا کہ اسے دنیا میں بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت حوا کی جب پیدائش ہوئی تو اس درمیان فرشتے بھی آئے تھے۔ فرشتے کو پتہ چلا کہ آدم کے پاس، فرشتوں کو پتہ چلا کہ آدم کے پاس ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جس کی پیدائش حضرت آدم کی پسلی سے ہوئی ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے فرشتے آئے، اور فرشتے جب آئے تو دیکھا یہ کون ہے، حضرت آدم سے پوچھنے لگے کون ہے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا یہ حوا ہے۔ کون ہے؟ حوا ہے۔ یہ حوا کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت آدم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ہی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش کی ہے، اور یہ حوا نام اس لیے رکھا کہ میں زندہ تھا اور میری پسلی سے اللہ نے پیدا کیا، تو یہ حیون یہ بھی زندہ ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ حوا ہے۔ فرشتے پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، یہ دونوں زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ادھر شیطان
ایک فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو زمین پر اتار دیے اور قیامت تک کے لیے مجھے ایک سزا اور میرے لیے ایک عذاب بن گیا، میں بھٹکتا رہوں، میں کیا کروں۔ ان کو بھی اپنی تنہائی کا احساس ہونے لگا، کسی جوڑتی کو پکڑ کے لاتا ہوں۔ تو اس نے ایک چال اور مکر کو اختیار کیا، وہ یہ کہ حضرت انسان کو، حضرت آدم کو کیسے اس درخت کے قریب لے کر جائیں، ان کے فضائل کو سنائیں اور ان کے کھانے کی تاکید کرے۔ وہ کھانے کے بعد آٹومیٹک اللہ تعالیٰ یہ کام کریں گے، اس کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیں گے۔ چنانچہ اس نے یہ راستہ اختیار کیا کہ پہلے بہت سارے ہیلے اختیار کرے، وہ کام کارگر نہیں ہوا۔ فرشتوں کے پاس آئے، فرشتے فوراً بھگا دیے، تمہاری اجازت نہیں ہے، تمہاری نو انٹری ہے، تم جاؤ یہاں سے، بھگا دیے گئے۔ پھر آخر میں وہ سانپ کے پاس جاتا ہے۔ کس کے پاس؟ سانپ کے پاس۔ اس وقت جو سانپ کی کیفیت تھی، ابھی کیا ہے، سانپ بالکل پیٹ کے بل رینگتا ہے، لیکن اس وقت جو سانپ کی حیت تھی، کیفیت تھی، وہ اونٹ کی طرح، جس طرح اونٹ ہے نا، اسی طریقے سے سانپ تھا۔ سانپ کی شکل اونٹ جیسی تھی۔ وہ سانپ کے پاس گیا اور سانپ کو کہا، دیکھو اگر تم میری ایک مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ کہا، کیا بھائی مدد کرنا ہے؟ تو دیکھو تم اپنا منہ کھولو اور اپنے منہ میں مجھے چھپا کر لے کر چلو، اور تمہاری تو جانے کی اجازت ہے نا آسمان پر، تم مجھے لے کر چلو، مجھے آدم سے ملاقات کرنی ہے اور انہیں کچھ باتیں بتلانی ہیں اور ضروری یہ باتیں۔ تو سانپ نے کہا، پھر میرا وعدہ کیا ہے، میرے لیے کیا کام کر سکتے ہو؟ تو شیطان نے کہا، عزازیل نے کہا، میں تیرے لیے یہ کام کروں گا کہ اگر تمہیں کوئی مارے تو میں تمہیں بچاؤں گا، میں تمہیں مارنے نہیں دوں گا، میں ہمیشہ تمہاری مدد کروں گا۔ اچھا ایسی بات ہے، چلو۔ وہ منہ کھولا سانپ، اس کے منہ میں وہ، پھر وہاں سے چلتے رہے۔ فرشتے دیکھ نہیں پائے کہ سانپ کے منہ میں کیا ہے۔ سانپ چلتا رہا اور وہاں جنت کے قریب جا کر دروازے کے پاس سانپ نے اپنے منہ کو کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضرت ابن عباس کی روایت میں، کہ سانپ کے منہ ہی میں عزازیل شیطان بیٹھا رہا اور وہیں سے تکلم حضرت آدم سے کرتا رہا۔ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہے کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر باتیں کی، یا جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم سے ملاقات کی، اور حضرت آدم سے ملاقات کرنے کے بعد تعارف حضرت حوا سے تعارف ہوا، اور شیطان نے کہا، دیکھو جنت میں آپ دونوں رہ رہے ہو، اچھی زندگی گزار رہے ہو، آپ کے لیے پوری جنت کیا ہے، آرام گاہ ہے، آپ رہ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، اور اللہ نے جس درخت سے منع کیا ہے، درخت سے کیوں منع کیا؟ تو حضرت آدم فرماتے ہیں، کیوں منع کیا؟ تو شیطان نے کہا، یہ درخت کے قریب چلو۔ قریب لے کر گئے اور کہا، دیکھو اس کے پھل کتنے بڑے بڑے ہیں، اور اس پھل کی خوشبو کیا ہی خوشبو ہے، اور واقعتاً اس پھل سے بہت ہی زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت حوا ان خوشبوؤں کا احساس کرتی ہے اور خوشی کا اظہار کرتی ہیں کہ ان درخت اور پھل کی خوشبو بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے، تم قیامت تک اسی جنت میں رہو گے، یہ امر ہے، اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تمہاری زندگی امر ہو جائے گی، قیامت تک کے لیے تم یہیں پر رہو گے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آدم یہاں پر نہ ٹھہرے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آدم یہاں پر نہ ٹھہرے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس پھل کو کھا لو، جب تم پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم ان کی باتوں کا یقین نہیں کرتے ہیں، پھر اپنی باتوں کو دوبارہ وہ دہراتے ہیں، اور اللہ کی قسم کھا کر تاکید کے ساتھ شیطان اپنے کلام کو پیش کرتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ رب العزت نے تمہیں اس درخت کے قریب آنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ یہ درخت کے پھل اگر تم کھا لو گے تو تمہاری زندگی امر ہو جائے گی، اور قیامت تک کے لیے تمہارا آرام گاہ کیا ہے، یہ جنت ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد حضرت حوا کیا کی، فوراً اس درخت کے قریب چلی گئی اور وہ ایک پھل توڑ کر کھا لی، اور کھانے کے بعد جو خوشبو اور جو لذت کا احساس ہوا، جو مٹھاس اور لذت کا احساس ہوا، تو ایک پھل توڑ کر حضرت آدم کے حوالے کر دیتی ہے۔ بیوی تھی نا، خود جو پسند ہے اپنے شوہر کے لیے پسند کی، فوراً توڑ کر حضرت آدم کے حوالے، حضرت آدم بھی کھانا شروع کر دیے۔
کھا آتے ہی فوراً کیا ہے، شیطان پھرا، شیطان سانپ کے منہ میں داخل ہوا واپس، اور یہ کھانے کے بعد وہ کیفیت بدل گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو جنت کے لباس تھے حضرت آدم پر اور جو جنت کے لباس تھے حضرت حوا پر، وہ لباس آٹومیٹک اتر گئے۔ حضرت آدم اور شیطان پیدائش کے بعد حضرت آدم کے جسم کو نہیں دیکھا تھا، اور شیطان یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت انسان کے جسم کیسے ہیں اور ان کی شرمگاہیں کیسی ہیں، ان کو بھی میں دیکھوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، اور حضرت حوا اپنے جسم کو چھپانے کے لیے اس درخت کے قریب چلی جاتی ہیں، جھاڑ کے پیچھے چلی جاتی ہیں، اور وہاں پر ان پتوں کے ذریعے سے اپنے ستروں کو، اپنے شرمگاہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے آدم تم کہاں پر ہو، اے آدم تم کہاں پر ہو؟ حضرت آدم فرماتے ہیں میں یہاں پر ہوں، یہاں پر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تم باہر نکلو، تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت آدم کہتے ہیں اے اللہ جس درخت سے آپ نے منع کیا تھا میں اس درخت کا پھل استعمال کر لیا، اور میری یہ حالت ہو گئی کہ میں برہنہ ہو گیا، میرے جسم کھل گئے، میرے جسم سے کپڑے اتر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تم نے شیطان کی باتوں کو مان لیا، جس درخت سے میں نے تم کو منع کیا تھا اس درخت کے قریب تم گئے اور وہ پھل کھا لیے، تم خطا کار میں سے ہو گئے، تم گناہ گار میں سے ہو گئے، تم لغزش کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جاؤ تم جنت سے نکل جاؤ۔ حضرت یہ جب خبر پہنچتی ہے تو حضرت آدم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، حضرت آدم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے کسی غلام سے، کسی نوکر سے غلطی ہو جائے، بڑی غلطی ہو جائے تو شرم کے مارے اپنے صاحب کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے، اپنے سیٹ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بات ہے، تم نے کیا غلطی کی؟ خاموش ہو جاتے ہیں، ندامت کے آنسو بہنے لگتے ہیں، کچھ نہیں بول سکتے ہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تم لوگ نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، اور کہاں چلے جاؤ؟ زمین پر چلے جاؤ۔ اور تفسیر تاریخ طبری میں جو لکھا ہے، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، اس میں وہ تمام تفصیلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو کہا کہ تم مردود ہو، اور تم نے میرے بندے کو بہکا دیا، تم مردود تھے، تم نے میرے بندے کو بہکا دیا، تم میرے بندے کو بہکا دیا، اور میری طرف سے تمہارا عذاب، تمہارے لیے عذاب ہے، یہ سزا ہے کہ تا قیامت اے آدم تمہیں، تمہاری اولاد کو یہ شیطان بھٹکاتا رہے گا، لیکن تم اپنی ایمان قوت کے ذریعے سے، ایمانی طاقت کے ذریعے سے تم شیطان کا مقابلہ کرنا اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سانپ کے بارے میں فرمایا اے سانپ تمہیں معلوم تھا کہ شیطان اتنا چال باز ہے، اتنا مکار ہے، اتنا پرفریب ان کا فتنہ ہے، تم اس میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ میری طرف سے تمہاری یہ سزا ہے، تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہاری یہ جو حیت ہے، اونٹ والی حیت، یہ حیت ختم کر دی گئی، اور سانپ جیسی شکل، جو موجودہ سانپ ہے یہ شکل، اور تمہارے جو پاؤں ہیں اس کے 4 پیر تھے، 2 ہاتھ 2 پیر، جس طرح اونٹ ہے، وہ دونوں ختم ہو گئے، ان دونوں کو پیٹ میں دھسا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہوئی کہ تا قیامت تم کیا کرو گے؟ پیٹ کے بل رینگتے رہو گے، اور تمہاری دشمنی ہوگی۔ کس سے دشمنی ہوگی؟ حضرت انسان سے تمہاری دشمنی ہوگی۔ تم جہاں بھی نظر آؤ گے انسان تمہیں قتل کرنے کے لیے چاہے گا، اور تم انسان کو ڈسنے کی تصور کرو گے، تم ڈسنے کے لیے چاہو گے، اور انسان تمہیں مارنے کی کوشش کرے گا۔ اور حضرت حوا کے بارے میں ہے، تفسیر ابن عباس رحمت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا کو جو نعمتیں عطا کی گئی تھی، بے شمار نعمتیں عطا کی گئی تھی، لیکن اس کام کی وجہ سے، اس ممانعت کی وجہ سے وہ تمام نعمتیں چھین لی گئی، اور یہ کہا گیا کہ تمہیں ناقص العقل بنایا گیا۔ تم پہلے کامل العقل تھے، لیکن اب تم کیا ہے؟ تم اب ناقص العقل ہو گئی، اور اسی طریقے سے دنیا میں تمہیں آشائشیں تھیں، اسی طریقے سے حمل کے دوران اور وضع حمل کے دوران، ایام حمل اور وضع حمل کے دوران تمہارے لیے نعمتیں تھیں، کوئی مشکلات نہیں تھے، آسانیاں ہی آسانیاں تھیں، لیکن تم نے یہ کام کرنے کی وجہ سے
ایام حمل میں تمہارے لیے پریشانی ہے اور وضع حمل میں بھی تمہارے لیے پریشانی ہے، اور جس طریقے سے تم نے پھل توڑ کر، تم نے اس درخت کے پھل توڑ کر اس درخت کو خون آلود کر دیا، تمہاری زندگی میں بھی خون آلود ہے، اور وہ مہینے کی شکل میں جو خاتون کو. تو یہ کیا ہے، حضرت حوا کے لیے اور پھر سانپ کے لیے اور شیطان کے لیے ساری چیزیں ہو گئی. حضرت آدم ہکا بکا خاموش ہے. اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے، اے آدم جنت چھوڑو، جاؤ دنیا چلے جاؤ، جاؤ زمین پر چلے جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتار دیے جاتے ہیں. کہاں پر اتار دیے جاتے ہیں؟ زمین پر اتار دیے جاتے ہیں. حضرت حوا بھی زمین پر اتار دیے جاتے ہیں، اور سانپ بھی زمین پر، شیطان بھی زمین پر. اس درمیان لکھا ہے، روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم وہاں سے جانے لگتے ہیں، سارے فرشتے عجیب نگاہوں سے حضرت آدم کو دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی خاص مہمان ہو اور سامنے سے وہ جائے. سب لوگ یہ چاہ رہے ہوں کہ یہ نہ جائے، جیسے کوئی ریٹائر ہو جاتے ہیں نا، ساتھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایک شخص وہاں سے ریٹائر ہو گئے اور جاتے ہیں تو کس طرح آنکھوں بھری نگاہوں سے جاتے ہیں. اسی طریقے سے حسرت و افسوس سے سارے فرشتے حضرت آدم کو دیکھتے ہیں، اور حضرت آدم کو اس وقت اجازت ہوتی ہے کہ تم کو جو کچھ لینا ہے لے کر چلے جاؤ، تم کو جو کچھ لینا ہے جنت سے لے کر دنیا چلے جاؤ، اب تمہارا یہاں پر ٹھکانہ نہیں ہے. حضرت آدم، روایت میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت کا چکر لگاتے ہیں، ہر درخت کی ٹہنی کو توڑتے ہیں، توڑ کر اپنے پاس رکھتے ہیں یا سروں میں رکھ لیتے ہیں. ایک روایت میں سروں میں کھوس لیتے ہیں. اس طرح پورے درختوں کے ٹہنیوں کو توڑ کر، ایک ایک ٹہنی کو توڑ کر حضرت آدم رکھ لیتے ہیں، اور پھر زمین پر اترتے ہیں. کہاں پر اترتے ہیں، کیا اترتے ہیں، اب اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے ہوگا. اتنی باتیں سمجھ میں آگے چلتے ہیں. ترجمہ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. آخر شیطان نے اسی درخت کے باعث، انہا اے ان الشجرہ، اس درخت کے باعث ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو نکال دیا کہاں سے؟ مِمَّا كَانَا فِيهِ، جہاں پر وہ دونوں کیا تھے؟ رہ رہے تھے. کہاں پر رہ رہے تھے؟ جنت میں رہ رہے تھے. اور ان کو اس سے نکال کر ہی چھوڑا. ہم نے کہا وَقُلْنَا سے مراد اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. ہم نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے نیچے اترو. سب سے مراد کیا ہے؟ تمام لوگ، حضرت آدم، حضرت حوا، اور اسی طریقے سے سانپ، اور اسی طریقے سے وہ شیطان تو نکال دیا گیا تھا لیکن پھر بھی اس کو دھتکار دی، اور وہیں سے نو انٹری شروع ہو گئی. اب تم نہیں اوپر نہیں آ سکتے، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، یعنی ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں کیا ہوگا؟ ٹھکانہ ہوگا. اب تم زمین ہی میں رہو گے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کب تک زمین میں رہو گے؟ حضرت آدم ڈر گئے تھے کہ اب میں زمین پر ہی رہوں گا، کبھی جنت میں نہیں آ سکتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا متاع إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ زمین پر جو رہنا ہے ایک مدت خاص تک تمہارا رہنا ہوگا. پھر وہاں سے کیا ہے؟ پھر زمین سے تم کہاں آ جاؤ گے؟ جنت آ جاؤ گے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ جو رہنا ہوگا وہاں پر ایک خاص مدت تک تمہارا رہنا سہنا ہوگا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے، دنیا میں اتارے گئے، تو کس مقام پر دنیا میں اترے، کس جگہ اترے، اس سلسلے میں اب تاریخ پڑھیں گے. احادیث ہیں. حضرت ابو العالیہ کی روایت ہے، ابن عباس کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے حضرت قتادہ کی روایت ہے، اور تقریباً 20 صحابہ کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہند میں اتارے گئے. حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہند میں اتارے گئے.
سرزمین ہند میں اتارے گئے اور ہندوستان میں کس جگہ اتارے گئے تو لکھا ہے کتابوں میں ایک شہر تھا شہر بوز. کیا؟ شہر بوز. اور شہر بوز کون سی جگہ ہے گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں. اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ شہر بوز اس وقت یہ پہاڑ کا نام تھا. پہاڑ کا نام بوز تھا اور یہ سراندیپ شری لنکا کے قریب تھا. شری لنکا میں ایک پہاڑ تھا, اس پہاڑ کا نام بوز پہاڑ تھا. اسی پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام اترے اور وہ پہاڑ دنیا میں سب سے اونچا پہاڑ تھا. وہ پہاڑ دنیا میں سب سے اونچا پہاڑ تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی پہاڑ پر حضرت آدم کو نازل کیا, اتارا. اور حضرت آدم جب اترے تو اس وقت حضرت آدم کتنے بڑے تھے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت آدم جو اترے تو حضرت آدم کا سر آسمان پر تھا. سر کہاں پر تھا؟ آسمان پر. اور پاؤں کہاں؟ زمین پر. حضرت آدم کا سر آسمان پر اور پاؤں زمین پر. اور حضرت آدم جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا, حضرت آدم ان احکامات کو سن لیتے. فرشتوں کو تھوڑی ہیبت ہوئی حضرت آدم کی اس کیفیت کو دیکھ کر. فرشتے کو ہیبت ہوئی تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیشکش رکھی کہ اے اللہ, حضرت آدم کو اس طرح دیکھ کر ہم لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے. حضرت آدم کو اس طرح دیکھ کر ہم سب کو ڈر لگتا ہے. حضرت آدم کا ٹھکانہ کچھ اور کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیا کر دیے؟ پست کر دیے. اور حضرت آدم کس طرح ہو گئے؟ 60 گز کے ہو گئے. کتنے گز کے ہو گئے؟ 60 گز کے ہو گئے. ایک گز ایک ہاتھ, 60 گز کے ہو گئے. اور حضرت آدم جب اس جگہ پر اترے تو یہاں پر جتنے جھاڑ لائے تھے سروں میں کھوس کر, وہ پتے خشک ہو گئے. یہاں کی آب و ہوا میں وہ پتے خشک ہو گئے. اور پتے خشک ہونے کے بعد جھڑنے لگے. اور جہاں جہاں پر پتے جھڑ کر گرے تو وہ خشک نہیں ہوئے بلکہ ان پتوں سے کیا ہے پھر درخت اگنا شروع ہو گیا. اور جو ہندوستان میں درخت ہیں, یہ درخت تو اسی کی کیا ہے؟ اصل ہے, جڑ ہے. یہ جو درخت ہیں کیا ہے؟ اسی کی جڑوں سے یہ درخت بنے ہیں. اور پھر ہندوستان میں درخت شجرکاری کی مہم گویا کہ وہیں سے شروع ہے. درخت لگانے کی مہم وہیں سے شروع ہے. حضرت آدم جتنے بھی درخت لائے تھے وہ درخت گرے, اور ایک ایک کر کے درخت لائے تھے. وہ درخت جب پتے گرے خشک ہوئے پھر وہیں سے وہ درخت اگنا شروع ہو گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی جو آب و ہوا ہے یہ آب و ہوا جنتی آب و ہوا ہے. ہندوستان کی آب و ہوا یہ جنت کی آب و ہوا ہے. اور حضرت آدم جب دنیا میں آئے تھے تو اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ ان درختوں کے ساتھ, پتوں کے ساتھ ساتھ ہوا کو بھی لے کر آئے تھے. اس وقت دنیا میں ہوا نہیں تھی, ہوا کو لے کر آئے تھے. اور یہ جو ہوا کی ابتدا ہے یہ کہاں سے ہے؟ جنت سے ہے. پتہ یہ چلا کہ آج کل جو یہ ہوا ہے اس ہوا کا کنیکشن کہاں سے ہے؟ جنت سے ہے. تو درخت کا کنیکشن بھی جنت کے درختوں سے ہے, ہوا کا کنیکشن بھی جنت کے ہواؤں سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر, اور حضرت حوا کہاں پر؟ حضرت حوا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حوا سرزمین حجاز, سرزمین عرب, اور عرب میں جو جدہ ہے, جدہ کی سرزمین میں حضرت حوا کو اتارا گیا. اور سانپ کو اصفہان میں اور شیطان کو میسبان میں اتارا گیا. میسبان آج کل کدھر ہے وہ گوگل میں سرچ کرنا پڑتا ہے. اصفہان میں اتارا گیا, یعنی لمبے لمبے, ایک کونے میں ادھر ایک کونے میں ادھر. اب یہیں سے آپ کو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں آئے سب سے پہلی مرتبہ تو مسلمانوں کی ابتدا کیا ہے؟ تو یہاں کے سب سے پہلے باشندے کون ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہوئے. جو لوگ کہتے ہیں گھر واپسی کرو تو ان کو یہ کہنا تم واپسی کرو. سمجھ گئے؟ ہاں, سب کی جڑ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو حضرت آدم نے بلند کیا. حضرت آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے آدم تم کیا کرو, اے آدم تم سرزمین مکہ جاؤ اور وہاں پر جا کر کیا کرو؟ طواف کرو. یہ اس وقت پیش آیا جب حضرت آدم علیہ السلام کافی عرصے گزار دیے یہاں پر. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب
پریشانی کا اظہار ہوا، غم کا اظہار ہوا تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ سکھلایا جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کیے۔ اس دعا کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم یہاں سے تم مکہ جاؤ اور مکہ میں جا کر میری عبادت کرو، وہاں پر طواف کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ چلے جاتے ہیں، اور جب ہندوستان سے مکہ جا رہے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم جہاں پر قدم رکھتے تھے، قدم مبارک رکھے، دو پیر رکھے، تو جہاں پر پیر رکھے آج وہاں پر کیا ہے؟ آج اس زمانے سے لے کر اب تک وہاں پر کیا ہے؟ سٹی ہے، وہاں پر شہر قائم ہے۔ جہاں پر حضرت آدم قدم رکھے اس جگہ پر بستی قائم ہو گئی، اس جگہ پر شہر قائم ہو گئی، اس جگہ پر لوگ آباد ہو گئے، اور جو فاصلہ ہے دونوں قدم کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پیدا کر دیا، جنگل و بیابان کو پیدا کر دیا۔ تو حضرت آدم چلتے رہے اور جب تک پہنچتے رہے مکہ تک، پورے کیا ہو گئے؟ لوگ آباد ہو گئے۔ اس طرح آبادی پھیلتی رہی، شہر قائم ہوتے رہے ان جگہوں پر، اور جو فاصلے کے قدموں کے درمیان کا فاصلہ تھا، ان فاصلوں میں کیا ہو گئے؟ درخت پیدا ہو گئے، اشجار نباتات پیدا ہو گئے۔ پھر وہاں سے حضرت آدم جب مکہ پہنچتے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یاقوت کہاں سے بھیجے؟ جنت سے یاقوت بھیجے، اور حضرت آدم کے ساتھ بھی حجر اسود۔ اس وقت حجر اسود کیسا تھا؟ بالکل اب حجر اسود ہو گیا، بالکل سفید تھا، برف کی طرح سفید، اب بالکل کیا ہو گیا؟ وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے یاقوت پتھر کو بھیجا اور فرمایا کہ اس جگہ تم نصب کرو، اور یاقوت پتھر کو اس جگہ نصب کیا گیا، گاڑا گیا، رکھا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی تعمیر کرو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے 4 پہاڑوں سے پتھروں کو لایا۔ ایک پہاڑ تو کوہ طور ہے، ایک پہاڑ کوہ طور ہے، دوسرا کوہ لبنان ہے، تیسرا کوہ زیتون ہے، اور چوتھا جبل حرا۔ 4 پہاڑوں سے حضرت آدم علیہ السلام نے پتھروں کو تراش کر لائے، اور پتھر لانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ تو بنیاد کہاں سے ہوئی؟ جنت سے ہوئی۔ کس سے؟ یاقوت پتھر سے۔ یاقوت رکھنے کے بعد 4 مقدس پہاڑوں سے حضرت آدم نے کیا لائے؟ پتھر لائے، اور وہاں سے تعمیر کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا، اے آدم یہ تعمیر میں نے اس لیے کروایا کہ تم جنت میں تھے تو تم نے دیکھا کہ بیت معمور میں لوگ فرشتے طواف کرتے ہیں، تم بھی طواف کرتے تھے، بیت معمور کے سامنے فرشتے نماز پڑھتے تھے، تم بھی نماز پڑھتے تھے۔ یہ حصہ جو ہے یہ بیت معمور کے ڈائریکٹ نیچے ہے، اور اس وجہ سے چونکہ اب تم جنت میں بھی نہیں ہو کہ یہاں پر تم عبادت کرو، تم اس کی تعمیر کرو، اس کا طواف کرو، اور اس جگہ کیا کرو؟ نماز ادا کرو۔ یہ بھی کیا ہے؟ بیت معمور کے نیچے ہے، بیت معمور کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، اور یہ پوری دنیا، رہتی دنیا تک کے لیے، حاجیوں کے لیے وہ طریقہ ہے۔ پھر وہاں سے فرشتے جبریل امین آتے ہیں، اور جبریل امین ساتھ میں تھے، وہ طریقے سکھلاتے ہیں، اور ان تمام مناسک پر لے گئے جو آج مناسک حج ہیں۔ پھر وہاں سے جب آگے جاتے ہیں مزدلفہ کے مقام میں، تو آگے حضرت حوا کو دیکھتے ہیں،